السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آپریشن سندور جو کہ دیکھا جائے ناکامی کا باعث بنا تھا اور پوری دنیا میں پتہ چلا تھا کہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور انڈیا آئسولیشن کا شکار ہو گیا تھا اس کے بعد، لیکن ایک سال بعد پھر بھی بیانات انڈیا کی جانب سے ایسے آ رہے ہیں جس طرح جنرل رجیو گھائی نے ابھی ریسنٹلی ایک اعلان کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سندور آپریشن واز ناٹ دا اینڈ، اٹ واز دا بگننگ۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی، اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس کی گئی پاکستان میں، اس حوالے سے ہم سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ ارشد سر، پہلے تو دیکھیں کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ یہ اس طرح کے بیانات آتے ہیں، مطلب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کو شکست مل گئی ہے، آپریشن سندور ناکام ہو چکا ہے، پھر بھی کہتے ہیں جاری ہے۔ کیا لگتا ہے کہ اسکلیشن ابھی تک جاری رہے گی؟ کس طرح جاری رہے گی؟ افغانستان کے تھرو کروائیں گے؟ افغانستان کے تھرو تو ہو رہی ہے، لیکن مزید کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان نے بڑا واضح کیا تھا کہ جب یہ حملہ ہوا تو پاکستان نے کہا تھا ویٹ فار اور رسپانس، تو پاکستان کا رسپانس جو تھا وہ پھر صرف انڈیا نے نہیں دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو یہ تاریخ رقم کی ہے پاکستان نے، اور ماضی کی جتنی جنگیں ہیں ان تمام کا حساب کتاب برابر کر دیا ہے پاکستان نے۔ انڈیا کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا، شکست سے دو چار ہوئے، ان کی فضائیہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ 800 کے قریب 850 کے قریب جہاز وہ پاکستانی سرحد کے قریب لائے، اور مزے کی بات ہے کہ ایک بھی جہاز جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ آج تک انہیں سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی ہے جو دنیا میں نہیں ہے، کہ جب 800 کے 800 جہاز جو ہیں وہ رک جائیں اور آگے نہ آ سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی بڑی زبردست بات کی کہ کوئی نام ہی اچھا رکھ لیتے۔ یہ تو سندور تو خواتین کے حوالے سے ایک سندور ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے وہ ایسا نام رکھا، اور پھر آپ دیکھیں نا شکست بھی ہوئی، دنیا میں تنہائی کا شکار بھی ہیں، آج بھی تنہائی کا شکار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اس وقت، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے 2-3 ایشوز اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کا شوق پورا نہیں ہوا تو ہم تو تیار ہیں، اگر کسی اور کو بھی لانا ہے تو اس کو بھی لے آؤ ساتھ، تو اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی کسی کی مدد چاہیے تو اس کو بھی کہہ دیں آپ کی مدد کر لے۔ اور جو سیکنڈ چیز تھی وہ افغانستان کے حوالے سے تھی، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایک بات بڑی کلیئر تھی، ہمارے جو ڈپٹی ایئر چیف تھے انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی تھی، انڈیا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا توڑ اس نے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جی اس سے اب اگلی ٹیکنالوجی لے آئے ہیں ہم، تو یہ جب تک وہاں پہنچیں گے ہم اس سے آگے جا چکے ہوں گے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے پاکستان میں، جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اپنی جو ان کے پاس سسٹمز ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں، اس میں جدت لا رہے ہیں، ماڈرنائزیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ایئر فورس جو ہے وہ زبردست کام کر رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا ان کے رافیل گرتے ہیں تو آج تک تو انہوں نے یہ بھی نہیں مانا، اور ساری دنیا مانتی ہے۔ تو اسی طرح کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کے سیاستدان جو ہے نا وہ تو جھوٹ ہی بولتے ہیں، مطلب انہوں نے کبھی، اب ان کی جو فوج ہے وہ بھی سیاست زدہ ہو گئی ہے، یعنی فوج بھی جھوٹ بولتی ہے۔ اچھا، پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی ایسی چیزیں دکھائیں، ان کی ویڈیوز دکھائیں جس میں صاف سمجھ آ رہی تھی کہ جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ان کا میڈیا بھی جھوٹ بول رہا تھا، ان کی آرمی کے افسر بھی جھوٹ بول رہے تھے، ان کے سیاستدان بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ اب پھر وہ کہہ رہے تھے جناب دیکھیں نا جی لاہور پر حملہ کر دیا ہم نے، تو لاہور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کہا کہ جی وہ جو ہمارا جو سمندری وہ ہے، یعنی ہمارا جو جہاز ہے بحری جہاز، وہ لاہور کے قریب آ گیا ہے، تو بھئی لاہور کہاں ہے، وہاں سمندر کہاں سے آ گیا۔ تو ایسی انہوں نے حرکتیں کی کہ پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ احمق لوگ ہیں، یعنی بے وقوف لوگ ہیں یہ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک جو چیز بڑی واضح مجھے نظر آئی کہ پاکستان جو تھا وہ اس پہ کمیٹڈ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے،
اور پاکستان نے بارہا یہ بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، تجارت ہو، خوشحالی ہو، لیکن انڈیا جو ہے وہ بارہا اب کب دیکھے کبھی وہ پانی بند کرنے کی بات دھمکیاں دیتا ہے، کبھی وہ کشمیر کے اندر ظلم زیادہ شروع کر دیتا ہے، کبھی اب جو سیکنڈ جو معاملہ تھا جس پر ظاہر ہے کہ ہم بات کریں گے کہ جب شکست ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا پلان کیا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے دکھایا کہ جب یہ مئی میں واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل ہاں، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم شکست نہیں دے سکتے، پاکستان کی فوج بڑی انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے، تو افغانستان کے تھرو افغانستان کے ذریعے انہوں نے کیا۔ اچھا، پھر اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال کی، یعنی ڈرون استعمال کیے، کوڈ کاپٹر استعمال کیے، ان کی ٹیکنالوجی لا کے افغانستان کو دی۔ اب دیکھیں نا افغانستان کیسے استعمال ہو رہا تھا، اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ کوشچن بھی یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ تو جہاں پہ ہم نے جو افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ جاری تھی تو وہ کیا ختم ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے ختم ہو گئی ہے؟ یہ جاری ہے، اس میں ایک وقفہ آیا ہوا ہے اور یہ چلتے رہے گی اسی طرح، کیونکہ اب جب انہوں نے اس چیز کو کنیکٹ کیا انڈیا کے کہ جب انڈیا نے فائنینشلی سپورٹ کیا افغانستان کو، پھر اسرائیلی ٹیکنالوجی لے کے آئے، پھر وہاں سے آپ دیکھیں نا کہ پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے شروع ہو گئے، پاکستان کے اندر دہشت گردی زیادہ ہو گئی، پاکستان کے جو افغان لوگ تھے وہ بھی ملوث ہو گئے، پہلے تو ٹی ٹی پی تھی، پھر افغان آ کے ملوث ہو گئے، تو انہوں نے بڑی یہ واضح کر دیا کل کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ افغانستان کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے پاکستان کہ اورمچی میں جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر پرپوزلز آئے، پاکستان نے وہ کیا، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغان جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے، ان کو ایک جگہ محدود کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا جھوٹ تھا یہ۔ اب وہ لوگ جو تھے اسی طرح کارروائیاں کر رہے تھے جو مطلب پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا۔ پھر نہ صرف انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھا دی، ہماری چوکیوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ حالانکہ پاکستان نے جو اٹیک کیا تھا پاکستان نے ٹی ٹی پی پہ کیا تھا، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں ملا ہیبت اللہ اور یہ تمام یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کے لوگ ہیں، یہ تو آپ کے لوگ ہیں، ہمارے تو مہمان ہمارے پاس ہیں، تو پاکستان نے پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا نا، اور پاکستان نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، تو بجائے اس کے کہ ہمارے حوالے کرتے انہوں نے ان کا ساتھ دے دیا۔ چوکیوں صرف نہیں، چوکیوں تک نہیں سر، بات محدود رہی، سویلین آبادی کو بھی اٹیک کیا۔ اب دیکھیں نا جس کے بعد یہ جو مارٹر گولے ہیں، کل بھی ایک انہوں نے کیا ہے، ہنگو میں بھی ہوا ہے، مختلف علاقوں میں اگر آپ دیکھیں باجوڑ میں ہوا، پھر وزیرستان میں ہوا، تو اب تو انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جو ہماری سویلین آبادی ہے اس پہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ وہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بھئی ان کا کیا قصور ہے، ایک بندہ وہاں رہائش ہے، اس کو رہ رہا ہے، آپ ان پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو کسی طور پر گھیرا جائے اور پاکستان کو اتنا پریشر ڈالا جائے پاکستان پہ، لیکن یہاں پہ یہ تھا کہ دیکھیں فوج کھڑی تھی، قوم اس کے ساتھ تھی، ہم نے انڈیا کو شکست دی اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ انڈیا کا کیا حال ہوا، اور پھر ان کو ایسا بھی نہیں تھا کہ پھر مطلب جنگ، انہوں نے جا کے صدر ٹرمپ سے ریکویسٹ کی کہ جناب یہ جنگ رکوائیں، ورنہ یہ تو پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب حملے بھی زیادہ ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے ان کی تو ایئر فورس ہی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو اس موقع پہ صدر ٹرمپ نے جو ہے، اور پھر آج تک یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، اور ابھی بھی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پریس کانفرنس ہوئی، پھر جھوٹ بولا کہ جی ہم نے پاکستان کو جو ہے حملے کی اور پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا، حالانکہ ان کا آپ دیکھیں نا سارے ان کے جو سسٹم تھے، راڈار سسٹم ہو گیا، ان کی جتنی بھی سسٹم سارے پاکستان نے جیم کر دیے تھے، ان کے جہاز تک جیم ہو گئے تھے۔ تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان نے کافی
میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرنائزیشن کی ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم کافی بہتر ہیں۔ سر یہ جو رمچی میں مذاکرات چل رہے ہیں تو آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو کیا لگتا نہیں ہے کہ اس طرح حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے اگر اسی طرح چلتا رہا تو؟ دیکھیں، افغانستان کے اندر اب یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ وہاں پہ یہ گروپس ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک گروپ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے اور تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسرا گروپ سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ چونکہ ہم نے کافی جنگیں لڑی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ پچھلے 30-40 سال کا تعلق ہے، اس پہ پھر بعض لوگ جو ہیں وہ انڈیا کی طرفداری کرتے ہیں، یعنی انڈیا کی سپورٹ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ یہ چیز جو ہے اب بے نقاب ہو گئی ہے، پوری دنیا کو انڈیا کا چہرہ بھی نظر آ گیا ہے، افغانستان کی رجیم جو ہے اس کا چہرہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان کیا کہتا ہے، پاکستان امن کی بات کرتا ہے، پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ انتشار کی بات کرتے ہیں، یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، مطلب دہشت گردوں کو نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب ایک واقعہ تو نہیں ہے، پاکستان نے تو اس کے شواہد UN تک دیے ہیں، اور پھر UN کی رپورٹیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے بڑا تو اور میرا خیال ہے ثبوت ہو نہیں سکتا۔ اور یہ جو کل مطلب DGISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں بڑا واضح انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی مطلب ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جی پاکستان چاہتا ہے کہ وہ افغانستان پہ قبضہ کر لے یا پاکستان چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی حاکمیت بنائے، تو انہوں نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لڑائی ایسی نہیں ہے۔ تو اب کبھی وہ کہہ دیتے ہیں ڈیورن لینڈ کی بات اٹھا دیں گے، کبھی وہ پشتون بات شروع کر دیتے ہیں، بات کو چینج کرنے کے لیے نا، کبھی جو ہے وہ تجارت کی بات لے آتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو ایک سمپتھی کے لیے، ہمدردی کے لیے لوگوں کو وہ غلط ایک پکچر دیتے ہیں۔ بالکل ہاں سر، اب بتایا جا رہا ہے کہ کرک میں بھی آپریشن ہو رہا ہے، ہنگو میں بھی آپریشن ہو رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ مطلب صوبے کے حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی حالات بہت خراب ہیں، حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ IG صاحب ہیں تو وہ بھی مجھے بے بس نظر آتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آخر ان کو کیسے روکا جائے گا۔ آج کا جو واقعہ ہے 100 کے قریب لوگ آئے تھے ہنگو پہ، انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور ٹھیک ہے کہ پولیس نے ان کے ساتھ ایک جھڑپ ان کی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ مختلف علاقوں میں جیسے کرک کی بات آپ کرتے ہیں وہاں پہ بھی کل شہادتیں ہوئی ہیں، وزیرستان میں ہم نے بات کی تھی، دتا خیل قوم جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، تو اب یہ جو مختلف اقوام ہیں یہ اب خود بھی نکل رہی ہیں۔ دیکھیں جب آپ کی پولیس یا آپ کا جو حکومت ہے وہ سامنے نہیں آئے گی تو پھر لوگ خود نکلیں گے۔ اور اب دیکھیں نا یہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جناب ہم نے بڑا کام کیا ہے، اب مجھے بتائیں جو چارسدہ میں واقعہ ہوا ہے شیخ ادریس صاحب کا، یہ مطلب ناکامی نہیں ہے حکومت کی، یعنی صوبائی حکومت کی ناکامی نہیں ہے، سیکیورٹی فیلیور ہے نا، کہ بھئی اتنا امپورٹنٹ بندہ جس پر اٹیک کا بھی خطرہ تھا، ٹھیک ہے آپ نے 2 پولیس اہلکار دیے تھے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی گاڑی میں آپ جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر بندوقیں بھی ہیں تو گاڑی پہ جب حملہ ہوگا آپ بندوق کیسے نکالیں گے اور کب آپ حملہ کریں گے، مطلب کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کی کہ بھئی ان کو سیکیورٹی کیسے دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے چند سالوں کے اندر اس وقت جو امپورٹنٹ علماء ہیں 43 علماء جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، یعنی مولانا حسن جان جو کہ مولانا ادریس کے سسر تھے وہ بھی شہید ہوئے پشاور میں، ٹھیک ہے، حامد الحق صاحب جو تھے کوڑا خٹک میں شہید ہوئے، باجوڑ میں دیکھ لیں JUI کے کوئی درجنوں علماء شہید ہو چکے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ بالکل ہے۔ تو مفتی شاکر جو ہیں پشاور میں ان کو شہید کیا گیا۔ مجھے بتائیں کہ پولیس نے ابھی تک کون سا ایک کیس جو ہے وہ سالو کیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ جناب اس کے ملزمان ہم نے پکڑ لیے ہیں؟ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اب ہم اس کے ملزمان پکڑیں گے، پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں
ایک آپ نے ڈیٹرنس کرنا ہے، یعنی آپ نے اس واقعے کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے جو بھی بندوبست کرنا ہے اس میں بھی ناکامی ہے، واقعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، علماء شہید ہو رہے ہیں. دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ تحقیقات کے ذریعے ملزمان کو پکڑیں. تو ہماری انویسٹیگیشن اتنی فرسودہ ہے، ہماری انویسٹیگیشن کا یہ حال ہے کہ اگلے دن ایک کیس تھا عدالت میں جس میں کچھ بچوں کو اور اس کو ذبح کیا گیا تھا. تو اس کا کیس جو تھا وہ ملزمان رہا ہو گیا. عدالت نے کہا کہ جناب آپ کی انویسٹیگیشن بڑی کمزور ہے. تو جب آپ کی انویسٹیگیشن کی یہ حالت ہوگی تو آئی جی صاحب جو ہیں ذوالفقار حمید صاحب کو چاہیے کہ جی وہ تھوڑا سا اس کو بہتر کریں. مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پولیس میں کوئی نااہل نالائق لوگوں کو لے آئے ہیں جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے، پھر سیکیورٹی کیسے دینی ہے. بھئی ایک بندے کو تھریٹ ہے اور آپ 2 بندے اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیں، اگلے باہر سے آتے ہیں، 4 لوگ باہر سے فائر کرتے ہیں، وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور مولانا صاحب شہید ہو جاتے ہیں. تو سیکیورٹی کے تو یہ حالات ہیں. تو مطلب اب پھر ایک اور بات بھی ہے، اور ارشاد علماء کرام ہے نا، ان کو ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی، اب دیکھیں نا ان کا جنازہ کتنا بڑا جنازہ تھا، یعنی لاکھوں لوگ اس کے اندر تھے. تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور عوام پہ جو ہے نا تھوڑا سا ان پہ پریشر آ سکے. تو وہ چاہتے یہی ہیں نا. اور پھر ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے ان کو سیکورٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی، لیکن صوبائی حکومت جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی. بھائی آپ کو یہی پتہ نہیں لگا کہ ایک پلان بنا ہے اور 400 جگہ کوئی ایسے علاقہ بھی نہیں ہے نا کہ جس کو بندہ کہے کہ یار یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی ہماری، یہ تو شہری علاقے ہیں نا جہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا JUI کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پھر یہ بات بڑی آتی ہے کہ جناب یہ داعش جو ہے، اور داعش نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب یہ داعش ہے، یہ جناب القاعدہ ہے، یہ TTP ہے، یہ TTA ہے، یہ ترکمانستان، ایسٹ ترکمانستان. میں ایسے کہتا ہوں یہ سب ایک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اب مجھے بتائیں القاعدہ اور داعش میں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ان کے ایک دوسرے کے بندے کیوں نہیں مار رہے؟ پاکستان کے اندر بھی ہے نا ان کے لوگ، افغانستان میں بھی ہے نا، مختلف جگہوں پہ ہیں. تو ابھی تک TTP نے یا TTA نے داعش کے لوگوں کیوں نہیں مارا، اور داعش نے ان کے لوگوں کیوں نہیں مارا؟ القاعدہ کو ٹارگٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ علماء کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ایجنڈے پہ لگا ہوا ہے، اور یہ سارے ان کو آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، اور ان کا ہر بندے کا ڈیفرنٹ ٹارگٹ ہے. یعنی کوئی، اب دیکھیں نا TTP جو ہے وہ ٹارگٹ کس کو کرتی ہے؟ ہماری فوج کو، ہماری پولیس کو، ٹھیک ہو گیا. یہ جو داعش ہے یہ ہمارے علماء کو ٹارگٹ کر دیتی ہے. تو ہر کسی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ کل دیکھیں نا مارکہ حق تھا، ٹھیک ہے، جو میں بات اکثر کرتا ہوں نا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. کل پشاور میں مارکہ حق کے حوالے سے 1 سال پورا ہوا تھا. ایک بڑی تقریب تھی جس کے اندر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے، آرمی کے افسران بھی تھے، اس میں مائنارٹیز کے لوگ بھی تھے، صحافی بھی تھے، وکلاء بھی تھے، خواتین بھی تھیں. آپ کو پتہ ہے اس کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو دعوت دی گئی تھی، اور وزیر اعلیٰ صاحب تشریف نہیں لائے، وہاں پہ نہیں آئے. ان کی جو چیئر تھی وہ آخر تک خالی رہی. تو یہ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک تاثر جاتا ہے نا. اب یہ چیز انڈیا میں لوگ کیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب یہ تو ایک پیج پہ ہی نہیں ہے، خود یعنی اتفاق ہی نہیں ہے. اور یہ ایک جشن تھا، یعنی ہم نے انڈیا کو جو شکست دی اس کا ہم جشن منا رہے تھے، اور اس جشن کے اندر ہماری تحریک انصاف کی صوبائی حکومت وہاں نہیں تھی، اور نہ وزیر اعلیٰ آئے، نہ وزراء آئے. اور مطلب آپ کیا میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہی میسیج دے رہے ہیں نا کہ ہم ریاست کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی ہم جو ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. تو بھئی اگر آپ کے اختلافات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں، ہمارے سیاست الگ الگ ہے، ہماری جماعتیں الگ الگ ہیں، ہمارا نظریہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمارے اختلافات ہیں تو ہوں گے، اختلافات ہونے بھی چاہیے، جمہوریت ہے. آپ اپنا اختلاف الگ رکھیں، اور اگر کوئی قومی دن آ رہا ہے، کوئی قومی ایک فنکشن آ رہا ہے، اس میں اپنی سیاست کو نہ لے کے آئیں. یعنی کل آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ بیٹھ جاتے، آپ 10 منٹ بیٹھتے، 15 منٹ بیٹھتے، آپ اٹھ کے پھر چلے جاتے، تو ایک آپ کی نمائندگی ہو جاتی ہے، آپ کے وزراء آ جاتے، بیٹھ جاتے. اب اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے تحریک انصاف، حالانکہ فواد چودھری اسلام آباد سے آئے ہیں اور لوگ آئے ہیں،
یہاں سے صوبائی حکومت جو ہے بھئی آپ گورننس نہیں کر سکتے، ناکام ہو گئے ہیں. گورننس کی حال تو آپ کو پتہ ہے، روزانہ نیا نیا اسکیم آ جاتا ہے، نئے نئے معاملات آ رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے. پورے صوبے کے اندر اس وقت جو ہے نا جہاں پہ آپ دیکھیں تو حملے ہو رہے ہیں، پولیس آپ کی ناکام ہو گئی ہے. اور بھئی اب یہ ایک معاملہ تھا کہ جہاں پہ آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، جہاں پہ آپ کو ان سب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن آج ایک ایسا موقع ہے کہ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، اتحاد کا اظہار کرنا ہے. میں آ گیا ہوں اور میں نے اس میں شرکت کر لی ہے. لیکن اس چیز کو بڑا لوگوں نے نوٹ بھی کیا اور لوگ یہ وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہر چیز میں سیاست کو نہیں ڈالنا چاہیے، کہ ہر چیز میں آپ سیاست لے آئیں. اچھا سر، میرا یہ سوال ہے، جو آپ نے یہ بات کی کہ سب گروپس ایک ہیں اور سب کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کے خلاف جانا، تو دیکھا جائے ایک اور بات اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ یہ جو بھی مولانا ادریس، شیخ ادریس کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس میں بھی داعش نے اپنی موجودگی بتائی کہ مطلب سب کی نظر ٹی ٹی پی کی طرف تھی، لیکن اس میں داعش کا وہ رول نکلا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ بی وائی سی اور بی ایل اے کے درمیان جو ہے وہ لنکس بڑھ رہے ہیں، اور یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا میں جو نئے جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو مینیپولیٹ کر کے اسی طرف جو ہے وہ راغب کیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ورشا، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے ہمارے ینگسٹر جو ہے نا، ان کو یہ لوگ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی طریقے پہ بھی اپنی طرف راغب کیا جائے. بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے اور بلوچستان لبریشن فرنٹ، یہ دو وہاں پہ تنظیمیں ہیں جو بین تنظیمیں ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں. جیسے ٹی ٹی پی یہاں پہ کاروائیاں کرتی ہے زیادہ، یہ وہاں پہ اپنا بلوچستان میں کرتے ہیں. بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو ہے یہ وہاں پہ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم تو یکجہتی کے لیے کام کرتے ہیں. اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی مایوس کن ہیں، خطرناک ہیں کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے لنکس ہیں بی ایل اے کے ساتھ. جی ہاں. اور مطلب جن لوگوں کو یہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ان کی ذہن سازی میں جو ہے یہ بی وائی سی جو ہے یہ کردار ادا کر رہی ہے. یعنی یکجہتی کے نام پہ نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنا، ان کو ایک ایسی پکچر بتائی جاتی ہے کہ جی بلوچستان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بلوچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اس کے ظالم جو ہیں ان کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا ہے. اس کے لیے یہ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کو مائل کرتے ہیں. اب یہ جو رپورٹس آئی ہیں اس حوالے سے اب تحقیقات مزید ہو رہی ہیں کہ کہاں سے انہوں نے، یعنی جو نوجوان اس میں بلوچستان لبریشن آرمی میں آئے ہیں، یہ اکثر نوجوان جو تھے یہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. یعنی وہاں سے پھر وہ لوگ اس طرف آگے ہیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ در پردہ جو ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے میں سمجھتا ہوں. جی بالکل. اور حکومت جو ہے اس کو ظاہر ہے جو رپورٹس ملی ہیں اس کی اب فردر تحقیقات ہو رہی ہیں. اور اگر یہ بلوچستان جو یکجہتی کے نام سے انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے تنظیم، اگر واقعی کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح مزید تنظیمیں بھی ہوں گی جن کو یعنی وہ فرنٹ کا یا آرمی کا نام نہیں دیا گیا، لیکن نام کس طرح ڈیفرنٹ کیا گیا کہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچستان لبریشن فورس، اور یہاں پہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی. تو یہ ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے نوجوانوں کو اس فورس میں شامل کیا جائے. اب وہ لوگ تو آ نہیں سکتے نا مختلف تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، یا نوجوانوں سے نہیں مل سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ چلیں ایک تنظیم بنا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم یہ ڈیوٹی دے دیتے ہیں. اب وہ بڑے ایک ٹیکنیکل طریقے سے نوجوانوں میں ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ہماری فورسز کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے. تو نوجوان تو دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے نا بڑی خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ دہشت گردی کرتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں. یہ جو انتہا پسند ہوتا ہے یہ ایک نظریہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ پنپتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں اور آپ کے اندر انتقام پیدا کرتا ہے. تو اس کی وجوہات میں بھی یہ وجوہات ہیں کہ دیکھیں
جب آپ کے وہاں پہ یہ اس قسم کے لوگ آئیں گے وہ آپ کو ترغیب دیں گے اور ساتھ ساتھ کہیں گے دیکھیں نا آپ کے پاس نوکری نہیں ہے اور جناب آپ تو بڑے غریب ہیں, آپ کے پاس غربت ہے, آپ کو ہم پیسے دے دیں گے, آپ اس کو جوائن کر لیں. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کو اس طرف لانے کے لیے. تو میرے خیال میں اس طرح بڑا سیریس اٹیمپٹ ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی یہ لوگ انوالو ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ایسی تنظیموں پر نظر رکھنی چاہیے. آلریڈی پاکستان کے اندر یہ جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا کہ جتنی بھی تنظیمیں آئیں گی ان کی اسکروٹنی ہوگی اور کوئی بھی تنظیم پاکستان کے اندر کام نہیں کر سکے گی. تو میرے خیال میں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. بہت شکریہ ارشد سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.